احسان۔ ارے صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، صرف 2-3 منٹ کا میں وقت آپ لوگوں کا لوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب کہیں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو قبر پر جب وہ تختے لگاتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا اگر جنازہ قبر میں رکھو گے تو اس کے جو تختے ہیں یا اس کے پٹلے ہیں یا جو لکڑی لگاتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں صاحب پیروں کی جانب سے لگانا شروع کیا جائے، اور جب کہتے ہیں کسی مرد کا انتقال ہو تو اس کے تختے سرہانے سے لگانا شروع کیا جائے۔ حقیقت کیا ہے، سرہانے سے یا پیروں کی جانب سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ جیسے قاری جابر صاحب نے سوال کیا ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے، جدھر سے چاہے آپ ادھر سے تختے لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہیت والی بات نہیں۔ یہ عوام الناس کے اندر بہت غلط فہمیاں ہیں کہ صاحب پیرو پٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے تختے لگانے چاہیے قبرستان میں۔ جتنے مفتی ہوتے ہیں وہ سارے قبرستان میں بنتے ہیں جناب، مگر شریعت کا اس پہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نہیں تختے۔ علامہ رتیع احمد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تختے جو ہیں وہ سرہانے سے ہی لگانا چاہیے۔ ہاں بہتر یہ ہے سرہانے سے لگا دیں آپ، آخر تک لگا دیں، لیکن اس میں یہ پکا نہیں کہ صاحب پائنتیوں سے لگایا جائے، کوئی گناہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں؟ کوئی گناہ والی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور قاری صاحب معلوم کرتا ہوں، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب قبر پر مٹی ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی ڈالنے کے بعد میں لوگ وہیں پر ہاتھ دھوتے ہیں کہ صاحب نہیں پانی لے کر آؤ یہیں ہاتھ دھونا ہے، یا پتوں سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ قبرستان کی مٹی گھر تک نہ پہنچے، قبرستان میں ہی رہے جی، یا قبرستان میں ہی رہے، اسی قبر پر انہی کا حق ہے۔ لوگ دوسرے کے حق کھا رہے ہیں، غریبوں کے، یتیموں کے حق کھا رہے ہیں۔ اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اس وقت دکھائی نہیں دیتا کہ ہم غریبوں کا حق کھا رہے ہیں یا یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، انہیں قبرستان کی مٹی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ گھر تک نہ پہنچے۔ گھر تک نہ پہنچے۔ جی ہاں، یہ بالکل قاری صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ لوگ قبرستان کے اندر مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کہ صاحب یہ مٹی گھر تک نہ پہنچ جائے، یہ ان کا حق ہے، یہیں رہنا چاہیے۔ لیکن گھروں میں جا کر لوگوں سے چوریاں کر لینا، غریبوں کا حق دبا لینا، انہیں پریشان کرنا، اس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، زندہ لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ چلیے میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب آپ سے میں معلوم کرتا ہوں، مولانا صاحب عبداللہ صاحب تھوڑا ٹک جاؤں، دیکھو میں یار تشریف تھوڑا رکھ لیتا ہوں میں۔ آپ سے میں یہ معلوم کروں گا جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جنازے کو ہم لے کر چلتے ہیں قبرستان کی جانب کو تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بات کرتے ہیں، یا پھر اولاد کی بات، مطلب دنیاوی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے جنازے کے ساتھ جب چلا جائے تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر یہی ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر کے جائیں تو اس میں ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیاوی کی باتوں کے نہیں تو ہمارے پاس ہر وقت رہتا ہے، اور ہم ہمیشہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب ہم جس کی میت میں آئے ہیں اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کسی کے آئے ہیں تو ہم وہاں پر کلمہ طیبہ کا ورد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہو سکے تو سورہ ملک پڑھیں، تاکہ ہم آئے جس مقصد کے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مرحوم کے ایصال ثواب، بالکل اس سے فائدہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایصال ثواب کب پہنچے گا؟ جب ہم اسے کچھ نہ کچھ کلمہ طیبہ یا پھر درود پاک یا پھر قرآن کی مقدس آیتوں کی تلاوت کر کے جب ہم اس کو ایصال ثواب کریں گے تبھی پہنچے گا۔ دنیاوی باتوں سے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم جنازے کے پیچھے چلیں تو اس میں بھی ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں، بھائی ظاہر سی بات ہے مرحوم کو اس سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ علی صاحب میں آپ سے صرف اتنا معلوم کروں گا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے غریب ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، تو مہمان بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو غریب جس کے گھر پہ انتقال ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ایک بھگونے 2 بھگونے پکا کے وہ سب کو کھلائے گا مہمانوں کو؟ بالکل نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے یہ، بہت غلط طریقہ ہے یہ، بالکل کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، اگر انسان کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اگر انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہے کہ صاحب وہ کھلا سکتا ہے تب تو کھلائے، ورنہ اگر غریب ہے تو بستی والے کھلاتے نا، بستی والے اپنے پاس سے یہ کام کر لیں، ایک بھگونا 2 بھگونا بنا کے مہمانوں کو کھلا دیں، تو کوئی کر نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب کسی کے یہاں پر انتقال ہو گیا، کہتے ہیں صاحب نہیں تو بھگونے بنا 2 بنا 3 بنا مہمانوں کو کھلا، وہ بیچارہ نہیں بنا پاتا ہے تو مجبوری ہے۔ لوگوں کو میں نے دیکھا قرض لے کے لوگ بناتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز اس میں ایک چیز اور یہ دیکھی جاتا ہے اب کہ لوگ جو ہے اس میں ایک چیز مسئلہ جو ہے اور لوگوں نے اپنے اوپر کر لیا ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے ماموں
لڑکے جیسی اگر اس کی مطلب ننسالی جو ہے ننسال والے ہی جو ہے کھانے کا انتظام کریں گے، بلکہ یہ ایک سراسر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کفن دفن کا، اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھائی ننسال والے کریں گے. بھائی اگر کسی کے ننسال میں کوئی اس لائق نہیں ہے، غریب ہے، یا کسی کی ننسال ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں، تو پھر اس کا کون کرے گا؟ اچھا کفن کا حق تو اولاد کا ہی ہے نا، سب سے اولاد کا ہی ہے نا. جی اگر وہ مالی کا نصاب ہے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، ماں کا، تو بہتر یہ ہے نا کہ بچہ ان کا لڑکا ان کے بیٹے کفن دے. جی یہی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں ننسال والوں کو، یہ بھی سب غلط ہے. اچھا آخری سوال میں اور کرتا ہوں آپ سے، آخری سوال میں اور آپ سے کرتا ہوں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر پر کیا ہے، پانی چھڑکتے ہیں. پانی چھڑکنے کا مسئلہ کیا ہے قبر پر؟ بہتر پانی چھڑکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہر عرب اور شہر مکہ کا جو دور تھا نا، اور آج بھی خشکی کا دور ہے، وہاں پر جب قبر بنائی جاتی تھی تو خشکی کی وجہ سے مٹی اڑتی تھی. ہاں اس بنا پر پانی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مٹی قبر کی نہ اڑے اور اپنی ہی جگہ پر سیف رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے قبر تیار کر دی تو کیا تو اس پہ گلاب کے پھول یا کوئی ہری ساخ اس پہ تب رکھ دیں جب وہ خشک ہو جائے، اس سے اس مرحوم کو ایصال ثواب وہ ذکر کرتی رہے گی، مرحوم کو اس کو ایصال ثواب. یہ مطلب گلاب کے پھول یا ٹہنی وغیرہ تر رہیں گی، اللہ کی تصویر بیان کریں گی، اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. تو ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑی اچھی اچھی باتیں اور وہ باتیں ہمیں بتائیں جو عوام کو جن کی باتوں کی ضرورت ہے. دوستو جتنا ہو سکے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ فائدہ دوسروں کو ان چیزوں کا مل سکے. بہت شکریہ بھائی.